نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین کرام، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی درس قرآن کی اس مبارک نشست میں حاضر ہیں. آج کی گفتگو میں بخل اور سخاوت، اس کا معنی کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے، اور بخل اللہ کا کتنا ناپسندیدہ ہے اور سخاوت اللہ کی کتنی پسندیدہ ہے، اس عنوان سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ آیت نمبر سورہ الحدید کی میں نے 24 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں. کنجوسی بخل کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے. خود بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا تو وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ غنی ہے اور صاحب بزرگی اور صاحب ستائش ہے، عزت والا ہے. بخل کہتے ہیں، اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں. اس آیہ مبارکہ کے تحت مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس میں جو بخل بیان کیا جا رہا ہے، یا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی بخل تھا، اور ایسی بخیلی بھی انسانوں میں ہوگی. وہ یہ ہے کہ بخل سے مراد اس مقام پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو انجیل میں اور یہودیوں کو تورات میں آقا علیہ السلام کے اتنے اوصاف اور اتنی علامات اور اتنی نشانیاں بیان کی تھیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی وہ حضور کو پہچانتے تھے. بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین اوتوا الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ عیسائی انجیل پڑھ کے، یہودی تورات پڑھ کے اور سابقہ کتابیں پڑھ کے آقا علیہ السلام کو آپ کی آمد سے پہلے ہی اس طرح پہچانتے تھے. یعرفونہ، حضور کو یوں جانتے پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناء، کہ جس طرح والدین بہت سے بچوں میں اپنے بچوں کو پہچاننے میں خطا نہیں کرتے،
وہ جس طرح والدین بچوں کو پہچان لیتے ہیں، اس طرح وہ حضور علیہ السلام کی سابقہ کتابوں میں نشانیاں، اوصاف، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی فضیلتیں اور بزرگیاں پڑھ پڑھ کے حضور کو یوں پہچانتے ہیں۔ اب ان کا خیال تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں 4,500 کم و بیش انبیاء آئے اور نبوت ادھر چل رہی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید حضور بھی ادھر آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حضور کو پہچانتے تھے کہ مکے اور مدینے کے اطراف میں یہود و نصارہ آ گئے تھے، حضور کی ولادت سے پہلے آ گئے تھے۔ تو اب نبوت چلی گئی ادھر، آپ آگے بنی اسرائیل میں، اس پر انہیں حسد ہو گیا۔ جب حسد ہو گیا تو وہ علامتیں، وہ اوصاف، وہ آپ کی نشانیاں جو تورات میں اور جو انجیل میں اللہ پاک نے دکھائی اور بیان کی تھیں، انہوں نے انہیں چھپانا شروع کر دیا، اور آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ خود چھپانے لگے اور دوسروں کو حضور کے اوصاف اور آپ کی محبت اور آپ کی طرف رغبت اور ادب سے روکنے لگے۔ تو اسے اللہ پاک نے طبیعت کی بخیلی قرار دیا ہے کہ حضور کی محبت میں کھل کے نہ رہنا اور تنگی محسوس کرنا، اور حضور کی محبت کو نہ خود ایسا ادب کرنا جو ادب قرآن تقاضا کرتا ہے، اور دوسروں کی بھی سے روکنا، تو یہ بھی ایک بخیلی ہے، یہ بھی ایک بخیلی ہے۔ تو ایک بخل کا معنی یہ بیان ہوا ہے۔ ایک معنی یہ بیان ہوا ہے کہ بخل اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے واجبات اور فرائض رکھے ہیں مال کے اعتبار سے، بخیل وہ ہے جو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور واجب قرار دیا وہاں خرچ نہیں کرتا، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ فرائض بھی ادا نہیں کرتا، اتنا اسے پیار پیسے کے ساتھ واجبات بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کمائی میں، قرآن و حدیث نے، شریعت نے اس کے والدین کا حصہ رکھا ہے، اس کے بیوی بچوں کا حصہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا حصہ ہے، اس کے اقربا کا، رشتہ داروں کا حصہ ہے، ہمسایوں کا حصہ ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا بھی حصہ ہے، ہر انسان کی کمائی۔ تو بخیل وہ ہے کہ جو دوسروں کا حصہ بھی کھا جاتا ہے، یعنی ان کا حصہ ان تک نہیں پہنچاتا، والدین کا حصہ ادا نہ کرنے والا بخیل ہے، اولاد کے حقوق ادا کرنے والا اور ان میں کمی کرنے والا بخیل ہے، بہن بھائیوں کا خیال نہ رکھنے والا، ضرورت کے وقت ان کی مدد نہ کرنے والا بخیل ہے، ہمسایوں کا اسے خبر نہیں بخیل ہے، غربا مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان پہ خرچ نہیں کرتا بخیل۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ القلم میں بیان کی ہے کہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا اور بخیلی کا اکٹھا بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ القلم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ یمن کا ایک شخص تھا، اس کا باغ تھا، وہ سخی تھا، سخاوت کرتا تھا، اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ میں برکت پیدا کی تھی۔ تو سخی کے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ برکت اس قسم کی اللہ پاک نے پیدا کر رکھی تھی کہ اس کے باغ کے جو درخت تھے ان پر جو ایک پھل لگتا یا ایک خوشہ اس کا ہوتا تو وہ ایک ہی دانہ اور ایک ہی خوشہ اونٹ پر لادا جاتا تھا، اتنی اللہ نے اس کو بڑوئی اور برکت عطا کر رکھی تھی۔
اب وہ کیوں برکت دی تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ، وہ 3 کام کرتا تھا۔ ایک یہ کرتا کہ جب پھل پک جاتا اور پکنے کے ساتھ جو پھل خود گر جاتا تو اس نے شہر میں منادی کرا رکھی تھی کہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں غربت ہے، افلاس ہے، تو وہ پھل اٹھا لے، وہ اس کا، تو وہ جا کے اپنے بچوں کو کھلا دے۔ ایک تو وہ گرا ہوا پھل نہیں لیتا تھا، غریبوں میں بانٹ دیتا۔ دوسرا یہ کام کرتا کہ جب پھل پک جاتا اور اس نے جا کے پھل توڑنا ہوتا، لینا ہوتا، تو وہ 1 دن پہلے پورے شہر میں منادی کرواتا کہ جتنے غریب ہیں، جتنے مسکین ہیں، جتنے یتیم ہیں، بیوہ ہیں، غریب ہیں، وہ اپنی اپنی چادریں جا کر میرے باغ کے درختوں کے نیچے بچھا دیں۔ توڑنے کے دوران جو پھل جس کی چادر پہ گرتا وہ اس کا ہو جاتا، وہ نہ لیتا، ایک بڑا حصہ اس میں چلا جاتا۔ تیسرا کام یہ کرتا کہ جب سارا پھل توڑ لیتا تو پھر منادی کرواتا شہر میں، اپنے بندوں کو بیچتا، غلاموں کو بیچتا، جتنے بھی غریب ہیں، جتنے بھی مسکین ہیں، جتنے بھی بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، افلاس، وہ سب کو لے آؤ، وہ سب کو اکٹھا کر لیتا اور کل حاصل شدہ اس کا جو پھل ہوتا فصل کا 8واں حصہ پھر ان میں تقسیم کر لیتا۔ یہ اس کی سخاوت تھی، اور اس سخاوت کی بنا پر اللہ نے اسے برکتیں عطا کر رکھی تھی۔ وہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک بڑا، ایک چھوٹا، ایک درمیانہ، منچلا ہوگا۔ جب باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے، اِذْ اقسموا، انہوں نے قسم کھائی، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، صبح پھل توڑیں گے اور سارے کا سارا ہی رہیں گے، یعنی جو پھل ہے ہمارا، محنت ہماری، باغ ہمارا، خون پسینہ ہم ایک کریں، باغ کا خیال ہم رکھیں، تو یہ غریب اتنا بڑا حصہ لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا باپ کیا کرتا تھا؟ بھئی اگر کوئی غریب ہے تو میرا قصور ہے، میں نے کیا ہے، اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا تو میں نے اسے یتیم کیا ہے، اگر کسی کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہے تو میں ذمہ دار، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھ لیں، جس نے لا الہ پڑھا ہے وہ ہر ایک کے ٹھنڈے چولہے کا ذمہ دار ہو گیا، اس نے کہہ دیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اس نے ذمہ داری اور ٹھیکہ لے لیا ہے، یہ اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے اس بات کا کہ غریبوں کی مدد کرے گا، مسکینوں کی مدد کرے گا، خیال رکھے گا کہ کوئی ایسا گھر نہ ہو جس کے گھر میں چولہا ہی نہ چلے، تو اس کے اپنے کمائی میں اللہ پاک نے ان کے حصے کو رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح کے جملے آپ کو ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ٹھیکہ ہے ان غریبوں کا خیال رکھنا، ہم نے تھوڑی انہیں غریب کیا۔ تو انہوں نے ایسا سوچا اور یہ سوچ کے ان تینوں نے قسم کھا لی، انہوں نے کہا اِذْ اقسموا، وہ وقت یاد کرو میرے محبوب جب انہوں نے قسم کھا لی، کیا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ایک پھل کا دانہ کسی کو نہیں دیں گے، سارا ہی پھل توڑ لیں گے، ہماری محنت، یہ قسم کھائی۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور جس طرح ان کا باپ غریبوں کا حصہ نکال دیتا تھا، بیواؤں کا، یتیموں کا حصہ نکال دیتا تھا، اس حصے کو نہ نکالا، مستثنی نہ کیا، اور سارے کا سارا اپنے اس پر اژدہا بن کے بیٹھنے لگے، بخیل بن گئے۔ یہ انہوں نے قسم کھائی، اور یہ قسم کھا کے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم کسی کو ایک پھل کا دانہ نہیں دیں گے۔ اس قسم کو کھا کے نیت بدلی، باپ کا عمل بدلنا چاہا، سخاوت کے عمل کو روکنا چاہا، یہ کہہ کے سو گئے کہ صبح اٹھ کے تڑکے تڑکے چلیں گے، سارا پھل توڑ لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ، انہوں نے نیت بدلی اور غریبوں سے بے پرواہی برتی،
اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بے نیاز ہو کے سو گئے. وہ مرتے ہیں تو مرے، ہمارا کیا، بھوکے ہیں تو ہم کیا کریں. تو یہ سوچ کر جب وہ سو گئے تو تیرے رب کی طرف سے آنے والا آیا، یعنی عذاب آیا، اور راتوں رات ان کے سارے باغ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ پاک. وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی بے خبری میں سارا بال اللہ پاک نے چلا کر دیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور وہ باغ ایسے ہو گیا صبح جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، ایک پھل کا دانہ نہیں بچا. صبح ہوئی تو وہ اٹھ گئے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، آنکھیں کی کھل گئی، وہ دوسروں کو کہنے لگا اٹھو اٹھو صبح ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے. اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، اگر چاہتے ہو ان کنتم صارمین، اگر چاہتے ہو سارا پھل اکٹھا کر لیں، اپنی ساری کمائی فصل لے لیں، تو اٹھو اپنی فصل کی طرف چلیں، اپنے باغ کی طرف چلیں تاکہ صبح صبح پھل توڑ لیں. فَانْطَلَقُوا، چل پڑے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، آج کوئی مسکین نہیں آنے پائے گا، آج کسی مسکین کو ایک پھل کا ہم دانہ نہیں دیں گے، چونکہ ہم صبح صبح اٹھ کے سارا ہی توڑ لیں گے. تو یہ انہوں نے نیت کی. تو جب وہاں پہنچے تو باغ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا. اللہ بخیلی سے اتنی نفرت کرتا ہے، ابھی نیت بدلی سب کچھ برباد ہوا ہے. تو بخیل وہ ہے کہ جو حقوق بھی ادا نہیں کرتا، دوسروں کے حق مار جاتا ہے، غریبوں کا خیال نہیں کرتا. یعنی وہ بخیل ہے جس کے ایسے معاشرے میں رہتا ہے وہاں غربت ہے، وہاں افلاس ہے، وہاں غربت یتیمی بڑھ رہی ہے، اور اسے بس یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں نا، میرے گھر چل رہا ہے اور اپنے گھر کو دیکھ کر اچھا مل رہا ہے، شکر لوگوں کا اللہ کا شکر ہے، مگر دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، مرتے ہیں تو مرے. وہ بخیل ہے. اللہ پاک نے اسے بخیل کراتے تھے. تو یہ بھی بخل ہے. پھر بخیل کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ بخیل وہ ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے. یعنی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسایہ ہیں، دوست احباب ہیں، اور اسے پتا ہے کہ اس کو اس ٹائم ضرورت ہے پیسے کی، اور اس کے پاس ہے، اس کے پاس پیسہ ہے مگر دیتا نہیں ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اپنا پیسہ جو چھپاتا ہے، جو اللہ کے فضل سے اسے عطا ہوا، اللہ نے اپنے فضل سے جسے کہا ہے اسے چھپاتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے ہے نا. ایسا تصور خاندان میں پتہ نہ چل جائے میں کتنا امیر ہوں. اللہ پاک وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے اسے نوازا ہے اس کو چھپاتا ہے تاکہ کسی کو مانگ نہ دے، کوئی اپنی ضرورت نہ بیان کرے، اور ضرورت نہ بیان کر دے چھپاتا ہے. اور اس کو پتا ہے کہ بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، احباب ہے، محلے دار ہے، کوئی شخص ہے اسے ضرورت ہے اور اس کے پاس موجود ہے، چھپاتا ہے. اور جب تک وہ خود نہیں مانگتا اسے دیتا نہیں. یعنی یہ بھی بخیلی ہے کہ مانگنے پہ دیا، اسے بھی بخیل کہا گیا کہ اس نے دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کر ڈالا، منگتا بنایا اسے اپنا کہ میرے آگے آگے ہاتھ پھیلائے، اور خود اس کے حالات کی خبر گیری نہیں کی. اس لیے آقا نے فرمایا جو اس طرح سو گیا رات کو کہ اس کا ہمسایہ بھوکا تھا، اور ہمسایہ اسے نہیں کہتے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ لگی ہو. شرعی ہمسایہ وہ ہے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر فرنٹ پہ، 40 گھر بیک میں، یہ سب ہمسائے ہیں. یعنی 40 گھر آپ کے ہمسائے میں.
ادھر بھی سامنے بھی ادھر بھی، یہ ہمسایہ ہے۔ آقا نے فرمایا جو اتنا غافل ہے کلمہ میرا پڑھا، نام میرا لیتا ہے، شہادت میری توحید کی دیتا ہے، میری رسالت کی دیتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ 40 گھروں میں کوئی بھوکا بھی سویا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرا کچھ نہیں لگتا، پڑھتا رہے نمازیں، کرتا رہے تسبیحاں، کرتا رہے حج عمرے، کرتا رہے تلاوتیں، کرتا رہے، میرا کچھ نہیں لگتا جس کا ہمسایہ بھوکا چلا جائے۔ وہ بخیل ہے، اسے بخل میں داخل کیا گیا۔ تو بے پرواہ رہنا اور مانگنے پہ دینا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کا ہمسایہ محلے دار ہمسائے میں تھا، مطلب 40 گھروں میں، وہ آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ تشریف لائے، اس نے کہا امام صاحب اے اہل بیت، اے مجھ پر 10,000 دینار قرض ہے، اور قرض داروں نے دروازہ اکھاڑ رہے ہیں، وہ تنگ کر رہے ہیں، میرے پاس قرض ادا کرنے کی رقم نہیں، اگر آپ عنایت فرما دیں۔ آپ اندر گئے، دوڑی اندر گئے اور جا کے 10,000 دینار لا کے اس کی پکڑا دی۔ وہ چلا گیا، واپس آئے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، ہچکیاں بند گئی، آنکھیں پانی، آنسو بہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا اتنا ہی پیسے سے پیار تھا تو نہ دیتے، بھئی کوئی بہانہ کر دیتے اس سے کہ بھی میرے پاس نہیں ہے، اتنا ہی رونا تھا تو کیوں دے دیا اس کو؟ تو آپ نے فرمایا اس پہ نہیں رو رہا کہ اسے 10,000 دینار دیے ہیں، رو اس پہ رہا ہوں کہ اس کو مجھ سے مانگنے پڑے۔ وہ میرے دروازے کا منگتا خیرات مانگی، اس نے آ کے میرے پاس آیا، کل اپنے نانے کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ تو اتنا غافل تھا، تجھے اتنی خبر نہیں تھی کہ تیرے محلے میں کوئی ایسا مجبور بھی بیٹھا ہے۔ تو اس پر زار و قطار، تو وہ بھی بخیل ہے کہ اس کے پاس ہے مگر چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، کہیں مانگ نہ لے، یہ بھی بخیل ہے، اس کو بھی بخیلی کہتے ہیں۔ تو بخیل کے ساتھ انتہائی نفرت کا اللہ پاک نے اظہار کیا۔ اللہ پاک نے بخیل کی نماز کوئی قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک پوری سورت اللہ پاک نے بخیلی پہ اتاری۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہ یہودی نہیں ہے کہ وہ دین کو نہیں مانتا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ عیسائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہندو بنیے کی بات نہیں ہو رہی، یہ مجوسی پارسی کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، خود کو مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے، خود کو اسلام کا ماننے والا کہتا ہے، اس کا اسلام کا ماننا اقرار کرنا پھر بھی جھٹلاتا ہے۔ اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلاتا کیسے ہے؟ جھٹلاتا ایسے ہے یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیمی کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو رہے۔ اور یہاں یاد رکھ لیں دھکے دینے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ فزیکل یتیم کھڑا تھا تو فزیکلی دھکا مارا، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں یتیمی بڑھ رہی ہے، آئے دن باپ قتل ہو رہے ہیں، یتیمی غربت افلاس بڑھ رہا ہے، اس کے اپنے پاس ہے، اپنے بچے سلامت ہیں، گھر میں کھاتا ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو، فکر نہیں کرتا یتیمی دور کرنے کی، فکر نہیں کرتا کہ یتیم نہ رہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی معاشرے میں یتیمی مسکینی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو نہیں اسلامی معاشرہ کہتے، وہاں مسجدیں ہوتی ہیں، اس کو نہیں اسلامی معاشرہ کہتے ہیں کہ وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، لوگ ٹخنے ننگے رکھتے ہیں تو اسلامی معاشرہ ہو گیا، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو اسلامی معاشرہ ہو گیا، قرآن و حدیث سکھانے کے مدرسے ہیں، اسلامی معاشرہ ہو گیا۔
وہاں کے رہنے والے کلمہ پڑھتے اسلامی معاشرہ ہو گیا. اس کا نام اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یہ غلطی دور کرنی چاہیے. اسلام کی وسیع القلبی کو سمجھنا چاہیے, اس کی عالمگیریت کو سمجھنا چاہیے, اس کی عالمگیریت کو سمجھنا چاہیے. اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہتے کہ یہاں کے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, یہاں داڑیاں رکھی جاتی ہیں, یہاں کے لوگ حج کرتے ہیں, یہاں کے لوگ قرآن کی تلاوت. اس کا نام نہیں اسلامی معاشرہ. اسلام سلامتی سے ہے, اور اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ جہاں غریب غریب نہیں رہتا, یتیم یتیم نہیں رہتا, جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا, جہاں کسی کی عزت کو خطرہ نہیں ہوتا, جہاں کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ بچے کو کھلانا کیسے ہے, پڑھانا کیسے ہے. اگر ایسا معاشرہ ہے تو کلمہ پڑھ کر بھی کفار کا معاشرہ, کافرانہ معاشرہ. کفار کا نہ کہیں, کافرانہ. اسلام سلامتی کا نام ہے, ایمان امن سے ہے, امن دینے والا معاشرہ. تو جہاں جانوں کو امن نہیں ہے, جہاں پر کسی غریب کی عزت کو امن نہیں ہے, جہاں پر غریب بیچارہ بلک رہا ہے, بچے مر رہے ہیں, یتیمی بڑھ رہی ہے, آئے دن انصاف نہیں ملتا, اور 5 بچے لے کر بیوہ اس لیے سارا خاندان خودکشی کر لیتی ہے کہ وہاں پر وہ جب بھوکی مر رہی ہے یا انصاف نہیں ملتا. ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. ایسے معاشرے کو اسلام رد کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے جہاں اپنی تحریک کا آغاز کیا وہ ایسا ہی تو معاشرہ تھا, جہاں پر ہنڈے پالے جاتے تھے, جہاں پر مال چھین لیے جاتے تھے. ایک عربی مرد 1-2 میل کا اکیلا سفر طے نہیں کر سکتا تھا, اگر کرتا لوٹا جاتا, قتل ہو جاتا, اور لوٹنے والے کی تحقیق ہوتی تو وقت کے حکمران کا ہنڈا نکل آتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. جہاں پر سود خوری پالی جاتی تھی تاکہ غریبوں کو دے دے کے اپنا انہیں دبا دیا جائے کہ وہ غلام بن جائے. جہاں پر جوئے کے اڈے پالے جاتے تھے, یہاں شراب کے اڈے پالے جاتے تھے. اس معاشرے کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ نے 72 جنگیں لڑی. جنگ کبھی دہاڑی پہ نہیں ہوتی, تصادم جنگ ہے کبھی اس پہ ہوئی گی, بھئی تو تیرے ٹخنے کیوں ننگے نہیں ہیں, اس پہ بھی جنگیں ہوتی. تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, اس پہ بھی کبھی جنگ ہوتی. تو نے حج کیوں نہیں, اس پہ بھی جنگ تلواریں نکلتی. ان چیزوں پہ جنگیں نہیں ہوتی. جنگ ہوتی ہے کہ نظام میرا چلے. آقا نے فرمایا نہیں, تمہارا نہیں نظام, نظام اللہ کا, مصطفیٰ کا چلے, برابری کا ہوگا. اور پھر وہ جو ظالم طبقہ ہوتا ہے وہ برابری کے تصور کو زندہ نہیں ہونے دینا چاہتا, پھر جنگ ہوتی ہے, پھر جنگ ہوتی ہے. اور قربان جائیں, آقا علیہ السلام نے جب اس کافرانہ معاشرے کو ختم کیا, 21 سال آپ نے جد و جہد کی. بزدل قوم کے اندر جرأت پیدا کی, حریص قوم کے اندر بے نیازی پیدا کی. جو مال جمع کرنے والی قوم تھی ان کے اندر اپنے فیض سے ایسی روح ڈال دی کہ وہ سونے کی ڈلی اور ایک پتھر کی ڈلی میں کوئی فرق نہیں کرتا. ایسا بے نیاز مال سے کر دیا. سخاوت, اثار, قربانی, صبر اتنا پیدا کر دیا اپنی تربیت کے ساتھ کہ ان کے ہاں یہ چیزوں کا تصور جس کے لیے لڑتے مرتے تھے حضور کی تربیت نے سب نکال کے پھینک دیا. اب وہ دوسروں کو کھلانے لگے, خود بھوکے رہنے لگے. اس طرح ہونے لگ گیا. تو جب آپ نے اس ظالمانہ معاشرے کا تخت الٹا دیا, مدینے سے مارچ کیا اور ان کا تخت الٹا دیا اور اپنی ریاست بنا لی اور خود حضور تخت پہ بیٹھے. یہ بھی سنت ہے. سنت صرف ادھر ہی نہیں ہے, یہ ٹخنوں میں نہیں سنت رہتی. یہ بھی سنت ہے کہ جہاں ظالم لوگ ہوں اور ظلم کا معاشرہ ہو ان سے تخت چھین کر خود بیٹھ کر حق کو نافذ کر دینا مصطفیٰ کی سنت ہے. اور آپ نے 21 سال یہ جد و جہد کی اور آپ نے مکے کا تخت الٹا دیا, ان کا تخت الٹا کے خود حکمران بن گئے. اور جب بن گئے اور جب اسلامی معاشرہ ترتیب دیا, زمین وہی تھی, لوگ وہی تھے,
طبیعتیں بھی وہی تھیں، مگر جب اسلام آیا تو قربان جائیں چشم فلک نے دیکھا 1 سال گزرا تھا جہاں بچے بھوکے مرتے تھے، جہاں پر قتل و غارت کا سما تھا، جہاں پر ہنڈے پالے جاتے تھے، جہاں پر غریب مر رہے تھے، جب وہ معاشرہ اسلامی قائم ہوا تو چشم فلک نے دیکھا اس کی برکت سے 1 ہی سال گزرا تھا، اسی معاشرے میں ہر شخص اس سطح کا تھا کہ سال کے بعد زکوٰۃ لے کے تو وہ ڈھونڈتے تھے اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں پر کلمہ پڑھتے ہیں، مگر جہاں پر بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ جہاں پر غریب کا پیٹ خالی ہے، بھوکا مر رہا ہے، وہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ یہاں پر یتیمی بڑھ رہی ہے، آئے دن قتل ہوتے ہیں، آئے دن یتیم بڑھ رہے ہیں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ ایسے معاشرے کی خاطر، ایسے معاشرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے 23 سال کی جدوجہد، 21 سال کی جدوجہد میں اس معاشرے کو بدل دیا۔ ایسے معاشرے کو بدل دینا سب سے بڑی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اگر ایسے معاشرے میں رہتا ہے، حلیہ جو بھی بنا لے مصطفیٰ کی سنت سے بھاگا ہوا، آقا کی سنت سے بھاگا ہوا ہے، اس کا جیسا بھی چہرہ ہوگا، وہ جو بھی کرتا پھرے، اگر اس معاشرے میں راضی ہے رہنے کے لیے اور سکون سے نیند سو رہا ہے اور اس کا دل بے چین نہیں ہوتا اور اس کا دل تڑپتا نہیں ہے، اس معاشرے کا حال دیکھ کے تو سمجھ لو مصطفیٰ کی سنت سے بھاگا ہوا بے روپیہ ہے۔ اس نے عجیب معاملہ کر دیا۔ تو اسلامی معاشرہ اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے قائم کیا، جہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا وہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، جہاں پر غریب غربت نہیں رہتی، ہر کسی کے گھر میں انصاف پہنچ جاتا ہے، رزق پہنچ جاتا ہے، ہر کسی کی سب عزت، جان، مال، آبرو، یہ فکر ارے مسلمان تو کیا اسلامی معاشرہ ہے کہ جہاں پر کافر بھی رہیں تو انہیں بھی کھانے کی فکر نہ ہو، بچوں کی فکر نہ ہو، انہیں بھی فکر نہ رہے۔ وہ معاشرہ مصطفی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ آقا کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ۔ تو بخیل کیا فرمایا کہ بخیل پوری سورت اللہ پاک نے نازل کی، ارائیت الذی یکذب بالدین، میرے حبیب تو نے دیکھا اس میرے دین کو چٹلانے والا کون؟ یتیم کو دھکے دیتا، یتیم کی پرواہ نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو نہ خود کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی نہ خود مدد کرتا ہے، نہ لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ آؤ ان کی مدد کریں، آؤ اس کے بھوکے بچے بھوکے ہیں، اس کی کیا بنے گا بیچارے کا، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیں پہ زور دیا ہوا ہے، اس تکبیر اولا قضا نہیں ہوتی اس کی۔ مجھے بتائیں، اللہ پاک نے کہا نمازی کم سے کم جو پنجگانہ نماز نہ پڑھے اللہ اسے نمازی کہے گا قرآن میں؟ وہ تو بے نمازی ہوا نا۔ تو قرآن نے مسلین کا، تو مسلین یہودی ہیں، نمازی پنجگانہ نماز کا پڑھنا یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں، نماز قضا نہیں ہوتی، تکبیر اولا قضا نہیں ہوتی، جا کے اللہ کے گھر کے طواف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، غریب کی پرواہ، غریب سے بے نیاز رہتے ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ نماز کی روح کوئی نہیں سمجھے، غافل ہیں، انہیں خبر ہی نہیں نماز سکھاتی کیا تھی، جماعت سکھاتی کیا تھی، کہ آج وہ فلاں کیوں نہیں آیا، آج فلاں پڑھنے کیوں نہیں آیا نماز، تاکہ پتہ چل جائے اس کے گھر کے حالات اگر خراب ہیں تو اس کی مدد کی جائے۔
خالی پتہ نہ کیا جائے، مدد کی جائے. نمازیں پڑھے جا رہا ہے، نمازوں پر زور ہے اس کا، حلیہ بدلہ سب کچھ ہے، مگر کیا ہے؟ نماز اور دین اور اسلام کی روح سے غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں دین سکھاتا کیا، علم ہی نہیں ہے. اور حالت بخیلی کی یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَعْبُودَ، کہ عام ضرورت کی چیزیں بھی نہیں لوگوں کو دیتا. یار مجھے ذرا موٹر سائیکل دینا، یہ میرا بڑا ضروری کام نہیں، اس کا پلگ خراب ہے. یار یہ فلاں چیز چاہیے، نہیں میرے پاس ہے نہیں. وہ بیٹا پوچھنے کا ابو دے دینی تھی، چپ کر پتر خراب کر دیں گے. اس کا نام ہے بخیلی. اور ایسوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، جس پر بخیلی کرتے تھے، جس مال کو بچاتے تھے، یہ آگ کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا. یہ تمہارا مال، جس کو بچاتے تھے، چھپاتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس مال کتنا، کوئی مانگنا نہیں مجھ سے آگے، کوئی ضرورت مند نہ میرے دروازے پہ آ جائے. پردے ڈالتے رہتے تھے اور اس کو چھپا کے جمع کرتے رہتے تھے، اور جب مر کے گئے تو ایک ٹکا ساتھ نہیں لے گئے. جب مر کے گئے تو ایک ٹکا نہیں ساتھ لے گئے. کتنی نادانی ہے، کتنی نادانی ہے. اللہ پاک کہتا ہے یہ مال جس کے لیے انہوں نے بے پرواہی اپنا رکھی تھی، توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن، آگ کا توق بنا دیا جائے گا. اللہ کو بخیلی پسند نہیں ہے. پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بالکل مفہوم ایک ہے، جیسے یہ پوری آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو بخیل ہے. کون ہے بخیل؟ مانگنے سے دیتا ہے مگر پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، پتہ ہے اور پاس ہیں بھی مگر نہیں بتاتا کہ میرے پاس ہیں، چھپاتا ہے. یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے اسے دیا اسے چھپاتا ہے، نہیں دیتا. مانگنے پہ دیتا ہے، مانگنے کے دینے پر بھی اللہ نے اسے بخیل قرار دے دیا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخیلی کرتا ہے، بخل کرتا ہے اور مستغنی رہتا ہے، غریب مرتے ہیں مرے، یتیم مرتے ہیں مرے، بھوکا ہے تو میں نے تھوڑی اس کو بھوکا کیا ہے، یتیم کو میں نے وہ یتیم بنا دیا، میری ذمہ داری، میرا ٹھیکہ ہے. بھئی ٹھیکہ تو نے لے لیا، یہ ٹھیکہ ہی تو تھا کہ جب تو نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ ٹھیکہ لیا تو نے. اللہ نے قرآن میں سے ٹھیکہ ہی کہا الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جس نے کلمہ پڑھا اس نے جنت کا ٹھیکہ لے لیا دنیا دے کے. اسی کو کہتے ہیں نا ٹھیکہ، پیسے دے کے کچھ لے لیتے، تو اس نے دنیا دے دی اور جنت لے دی، تو یہ سودا کیا اس نے. جو کہتا ہے نا میرا ٹھیکہ ہے، ہاں تیرا ٹھیکہ ہے، یا کلمہ چھوڑ یا مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ. مصطفیٰ کی غلامی ہے تو ٹھیکہ ہے غریبوں کا، یتیموں کا بھی، مسکینوں کا بھی، ہر اس معاشرے کو بدلنے کا بھی جہاں ظلم ہے، جہاں ظالم ہے. تو نے ٹھیکہ لیا کلمہ پڑھ کے، تو نے لا الہ پڑھ کے ٹھیکہ تو لیا ہے. حضور کی غلامی مفت میں مل گئی تجھے، اتنی سستی شے نہیں تھی ایسے مل جائے. جاؤ بلال سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو حضور کی غلامی کتنی سستی تھی. ارے سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کی غلامی ملی ہے. جب اہل مدینہ نے کہا نا آپ ہمارے پاس آ جائیں، مکہ والے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو قربان جائیں، آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اس کا معنی جانتے ہو مجھے بلانے کا؟ معنی جانتے ہو کیا مطلب؟ یا رسول اللہ مجھے بلانا ہے تو پھر جان مال سب کچھ قربان کرنا پڑے، ہر سرخ و سیاہ تمہارا دشمن ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ میں مل گیا تو پتہ نہیں پھولوں کی سیج مل جائے گا، نہیں، اس دنیا میں اس کا وعدہ آخرت کا ہے.
اس دنیا میں آقا نے فرمایا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے تیار رہے، غم، دکھ، غربت، افلاس اس کی طرف ایسے آئیں گے جیسے پہاڑوں سے پانی زمین کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں ہوش کر کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں ہوش کر کیا کہہ رہا ہے تو؟ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کا معنی جانتے ہو؟ تو یہ ٹھیکہ ہی تو ہے بابا، مسلمان ہے تو پھر ٹھیکہ ہی ٹھیکہ ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا۔ الذین وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بخیل ہو گیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ظالموں سے بے نیاز ہو گیا، وَاسْتَغْنَىٰ، مرتے ہیں مرے، کوئی ان کا خون نچوڑا نچوڑے جائے، میرا تو گھر صحیح ہے نا، مجھے تو مل رہا ہے الحمدللہ، اللہ نے کوٹھی دے رکھی ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھا نظام ہے، اچھی نوکری ہے، اچھا کچھ آتا ہے، مجھے کیا پرواہ، مجھے کیا ذمہ، ایسے پنگا لوں جا کے، ہے نا ایسا بھی ذہن، میں کیوں چھیڑوں یہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے۔ وَاسْتَغْنَا، مستغنی رہتا، پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَغْنَا كَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے اپنے اس عمل سے اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا، مصطفیٰ کو جھٹلا دیا، مصطفیٰ کے دین کو جھٹلا دیا، کلمات پڑھ کے جھٹلا رہا، یہ زیادہ بدبخت ہو گیا۔ ایک تو یہودی ہے نا، دشمن ہے، وہ کہتے ہیں باہر کا چور ہو تو پہچانا جاتا ہے، گھر کا چور خطرناک ہو جاتا ہے، زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو وَاسْتَغْنَا، اما مبخلا وَاسْتَغْنَا، بے نیاز رہا تو کیا اس نے کیا؟ کذب بالحسنی، اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، جھوٹے سجدے کرتا ہے، جھوٹی تلاوت کرتا ہے، مکر بازی کرتا ہے، اصلاً بخیلی اختیار کر کے بے نیاز ہو کے لوگوں سے اور ان کے ظلم و ستم پر بے نیازی کا اظہار کر کے اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، دین کا بھی انکار کر دیا، اور مصطفیٰ کے دین کا اور اسلام کا اور ان کا بھی جھٹلا ڈالا۔ کذب بالحسنی، اپنے حسن عمل سے اس نے جھٹلا ڈالا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، بخیل جنت سے دور ہے، بخیل لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب۔ پھر آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہے چاہے فاسق و فاجر ہی ہو، چاہے فسق و فجور کرنے والا بے نمازی ہے، مگر ہے سخی، دوسروں کا درد رکھتا ہے، دوسروں کا درد رکھتا ہے، کسی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے، قربانی دے کے ان تک پہنچاتا ہے۔ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا والبخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے عبادت گزاری کیوں نہیں، چاہے تہجدیں پڑھے، چاہے تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، چاہے قرآن اس کا ہر مہینے ختم ہوتا ہے اور ہر سال جا کے عمرہ کرتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تحلیلات کرتا ہے، مگر بخیل ہے، فرمایا وہ عبادت گزار بھی اللہ کا دشمن ہے۔ والبخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، تو بخیلی اللہ کو ناپسند ہے۔ مال بندہ اپنی محنت سے نہیں کماتا، مال اللہ دیتا ہے، برکت اللہ ڈالتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ برکت ڈال دے تو کسی کے باغ کے ایک درخت کی ایک خوشے کو اتنا بڑا کر دے کہ وہ ایک ہی اونٹ پہ لادا جائے، اور چھیننے پہ آ جائے، تباہ کرنے پہ آ جائے تو ایک ہی رات میں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے۔ ایک زلزلہ آیا تھا نا، ایک جھٹکے نے
وہ لوگ جن پہ ناشتے ہیلی کاپٹروں پہ جاتے تھے، یہ راولا کوٹ میں جن کے ناشتے جاتے تھے ہیلی کاپٹروں پہ، اور پتہ نہیں کس کیسے کیسے جاتے تھے، جن کو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، ایک جھٹکا لگا سب کچھ برباد ہو گیا، فنا ہونا، کچھ نہیں بچا۔ وہ ایسی قدرتوں کا مالک ہے۔ تو بخیلی اللہ کو ناپسند ہے، بخیل دشمن ہے اللہ کا، بخیل دشمن ہے اسلام کا، بخیل دشمن ہے دین کا، بخیل دشمن ہے ایمان کا۔ اب آ جائیں سخاوت کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ میں نے ایک حدیث بھی آپ کو سنا دی۔ آقا نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من النار، بعید من النار۔ سخی ہو اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، سخی جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، دور ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اما من آتا، جس نے دیا، سخاوت کی۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھ لیں، یہ جو شیطانی وسوسہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، اور شیطان ہمیں کہتا ہے بھی تیرے پاس ہو تو دینا۔ سخاوت مال کی کثرت و قلت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دھوکہ ہے کہ پیسہ ہو تو سخاوت ہوتی ہے، نہیں، سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق طبیعت سے ہے، دل سے۔ دل غنی ہوتے ہیں، دل سخی ہوتے ہیں، دل غنی ہوتے ہیں، دل سخی ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا حضرت سیدہ کائنات اور مولا کائنات، گھر کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، چولہا ٹھنڈا ہے، اور ایک وقت کا کھانا لینے کے لیے ادھار اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ چلو ایک وقت کا کھانا پک جائے۔ تو سارا دن روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کے سارے دن کی بھوکی پیاسی سیدہ کائنات مولا کائنات گھرانہ اہل بیت کا سارے دن کا شدت کی پیاس سے سارا دن گزارا، اور افطاری کے لیے گھر میں ایک لقمہ نہیں تھا۔ حضرت مولا علی جو ادھار اٹھا کے لائے، اور آ کے کہا اپنی زوجہ سیدہ کائنات کو کہ اس کی آپ کھانا پکائیں، اور سیدہ کائنات نے اس ادھار اٹھائے گئے جو افطاری کے لیے اٹھایا گیا تھا، اس کا آٹا بنایا، اور جب روٹیاں پکائیں اور عین وقت آیا افطاری کا، اور آپ نے ایک لقمہ لیا اور دہنے مبارک کے پاس لے گئیں، تو ایک مسکین آ گیا، اس نے کہا بھوکا ہوں، اس نے کہا بھوکا ہوں، بھوک لگی ہے۔ سیدہ کائنات نے وہ لقمہ جو سارے دن کی افطاری کے بعد، روزے کے بعد افطاری کرنے لگی تھی، سخاوت طبیعت کا نام ہے۔ سخاوت مال کثرت کی قلت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، طبیعت کا نام۔ آپ نے اسی وقت رکھ کے کہا علی یہ کھانا بھوکے کو کھلا دو، ہم پانی سے افطار کر لیتے۔ پھر روزہ رکھا، پھر سارا دن کی بھوکی، اور پھر کچھ نہیں ہے گھر میں۔ پھر دوسرے دن بھی حضرت مولا علی وہ جو ادھار لے کے آئے، اور صرف اتنے لیے جس سے گزارا ہو جائے، افطاری ہو جائے۔ آٹا بنایا، کھانا پکایا، افطاری کی عین وقت جب کھانے لگے تو پھر پہلے یتیم آ گیا، پھر مسکین آ گیا۔ اس نے کہا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ فرمایا پھر دہنے مبارک میں نہیں ڈالا۔ یہ ہے سخاوت کہ پیٹ بھوکا ہے، سارے دن کی بھوک ہے، اور دہنے مبارک کے قریب ہے لقمہ، قریب ہے لقمہ، اور کسی نے کہا میں بھوکا ہوں، تو سخاوت یہ ہے کہ پھر اپنے منہ میں نہیں ڈالا، پھر واپس رکھ کے اسے کھلا دیا، کالی اس کو کھلا دو، ہم پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ تیسرا دن آیا، این اسی طرح جب این لقمہ لیا اور اپنے دہنے مبارک میں ڈالنے لگی تو مسکینہ، پھر وہ قیدی آ گیا، اس نے کہا بھوکا ہوں، تو تینوں دن اٹھا کے اس کو دے دیا، خود پانی سے کھا لیا۔ قربان جائے قرآن پکار اٹھا، یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخاوت۔ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، جو دوسرے کو بھوکا دیکھتے ہیں تو اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتے، اس طبیعت کا نام سخاوت ہے۔
سخاوت کا تعلق کثرت دولت کے ساتھ نہیں ہے، قلت کے ساتھ نہیں ہے۔ سخی بننا چاہے تو منہ کا لقمہ بھی دوسرے کو دے دے تو سخی بنے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس ہے ہی 100 روپیہ، صرف 100 روپیہ ہے، وہ اس نے غریب کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس نے دیکھا ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اس نے 100 کا 100 دے دیا۔ ایک شخص کے پاس کروڑ روپیہ ہے، اس نے اس میں سے 100 دیا۔ عمل دونوں کا ایک ہے، اس نے بھی 100 دیا، اس نے بھی 100 دیا، مگر عند اللہ وہ کروڑ میں سے 100 دینے والا بخیل ہے، اور یہ 100 کا 100 دینے والا جس کے پاس مال کی کثرت تو نہیں ہے مگر سخی ہے۔ تو سخاوت کا تعلق یاد کر لیں، اکبر کر لیں، اسے پکائیں۔ سخاوت کثرت و قلت کی محتاج نہیں ہے، سخاوت طبیعت سخی ہو جاتی ہے، اور جو سخی ہو جائے پھر اس کو نیند نہیں آتی، پھر وہ اپنا بھی کھانا دوسرے کو دے کے سخی بن جاتا ہے۔ اور بخیل کروڑ رکھ کے بھی ایک بھی دینے وقت اس کا دل ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اما من آتا، جس نے دیا، کتنا دیا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس دیا، اللہ کی راہ میں سخی ہو گیا تو دے دیا۔ صدق بالحسنی، اس نے جو کلمہ پڑھا تھا، کہا تھا اللہ ایک ہے، حضور آخری نبی ہیں، حضور تاجدار کائنات نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام دین ہے، یہ جو اس نے زبان سے کہا تھا، اپنے حسن عمل سے اپنے قول کو سچا کر دیا، سخاوت کر کے اور دے کے، تو اس نے اپنے حسن عمل سے اس قول کو سچا کر دیا جس قول پر اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس قول کو اس نے دینے کے عمل سے سچا کر دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ وہ شخص ہے جو معاشرے میں آسانی پیدا کرنے والا اس کا وجود بن جاتا ہے، اس کا وجود باعث خیر ہو جاتا ہے، اس کی سوچ معاشرے میں تنگی دور کر دیتی ہے، اور اس کی سوچ معاشرے کے اندر خیر لاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، دیتا ہے۔ دینے والا شخص اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، جیسے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، وہ چاہے سخی ہو، فاسق کو فاجر بھی ہو، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ کوئی شخص تھا، بڑا امیر تھا، بڑا پیسے والا تھا، کسی اور شہر میں چلا گیا تو وہاں جا کے مانگ رہا تھا، تو اس کا کوئی محلے دار، اسے جاننے والا بھی اس شہر میں گیا، تو اس نے دیکھا یہ تو بڑا امیر ہے، یہ تو بڑا پیسے والا ہے، مانگ رہا ہے۔ تو اس نے جا کے پوچھا تجھے کیا مانگ رہا ہے تو ادھر؟ اس نے کہا مانگ نہیں رہا، اللہ کے دوست تلاش کر رہا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اللہ کے دوست دیکھوں، تو میرا جی چاہا کہ اللہ کے دوست دیکھوں تو میں نے مانگا، کیونکہ جو دے گا وہی اللہ کا دوست ہوگا۔ تو دوستی اللہ نے ادھر ہی نہیں خالی رکھی، ادھر بھی رکھی، ادھر بھی رکھی ہے۔ تو سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے مثالیں دے دے کے قرآن میں سمجھایا۔ الذین ینفقون، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبہ، جیسے آپ ایک دانہ بوتے ہیں نا زمین کے اندر، ایک دانہ بوتے ہیں، جب اس کا پودا نکلتا ہے تو اس ایک دانے کے اندر پھر ایک بالی بنتی ہے، اور اس کے اندر 100 دانے آ جاتے ہیں، اور پھر اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں تو 700 دانے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی۔ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، اور اللہ پاک کہتا ہے میرا وعدہ ہے تو ایک دے میں 10 دوں گا، تو ایک دے
میں 10 دوں گا، اور اگر تیرے اندر اخلاص محبت زیادہ ہوئی اور زیادہ میری محبت میں دیا تو 10 کی جگہ پر 70 دوں گا، اور اگر اور زیادہ اخلاص ہوا تو 100 دوں گا، اور اگر اس سے بھی زیادہ میری محبت ہوئی اخلاص ہوا تو 100 دوں گا، اور اگر تو نے گننا چھوڑ دیا، تو نے گننا چھوڑ دیا اور میری راہ میں میری رضا کو اتنا اپنا لیا کہ تیرے نزدیک ایک کاغذ کے ٹکڑے اگر 5000 کے نوٹ میں کوئی فرق نہ رہا دینے میں، تو اتنا بے نیاز ہو گیا، تو پھر میں بھی اپنی شان سے ایسا دوں گا، پھر حساب کتاب کوئی نہیں، پھر کوئی حساب کتاب نہیں، پھر دوں گا بس من یشاء، پھر جتنا چاہوں عطا کروں، واللہ یؤتی من یشاء، اللہ پھر جتنا چاہے گا۔ آقا نے فرمایا جب دو تو گن کے نہ دو، اللہ کی راہ میں دو تو گن کے نہ دو، تم گن کے دو گے تو وہ بھی گن کے دے گا، جب اللہ کی راہ میں تم گن کے دو گے تو وہ بھی گن کے دے گا، اور جب تم گنے بغیر دو گے اپنی ذات کے مطابق اپنی بساط کے مطابق، تم بغیر گنے دو گے وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں بغیر گنے عطا کر دے گا۔ یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، کوئی جوڑا تھا نا، تو شادی ہو گئی، تو نئی نئی شادی ہوئی تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، غربت، افلاس، ٹھوکریں۔ حضرت موسیٰ جاتے تھے طور پر باتیں کرنے کے لیے، وہ جوڑا آ گیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ رب سے پوچھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی زندگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسا ہی چلے گا؟ کچھ ہمارا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک سے اللہ موسیٰ نے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو جوانی میں یہی ہے، جوانی میں وہ افلاس ہے، یہ ٹھوکریں، غربت ہے، بڑھاپے میں جاؤ گے پھر بڑا عطا کر دوں گا، تمہارا بڑھاپا بچ جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہا موسیٰ ان سے پوچھ لو ابھی مانگنا چاہتے ہیں تو ابھی دے دیتا ہوں، پھر یہ حال پھر بڑھاپے میں جا کے ٹھوکریں کھانی پڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا اللہ پاک کا یہ پیغام ہے کہ یہ جوانی اسی طرح گزرے گی، بڑھاپے میں آ جائے گا، اور ساتھ ہی اس نے کہا اگر چاہو تو وہ بڑھاپے والا پہلے ہی لے لو، ابھی دے دیتا ہوں، مگر بڑھاپا پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ ابھی تو زندگی ہے، بڑھاپا آئے گا دیکھی جائے گی، ابھی منگوا دیں، اللہ سے دعا کر دیں ابھی دے دیں۔ اللہ نے دے دیا۔ وہ سخی تھے، وہ سخاوت والے تھے، وہ جتنی ضرورت تھی وہ رکھا، باقی سارا غربا میں تقسیم کر دیا۔ اب اس کا وعدہ ہے کہ میں اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا، وہ جو قرض دینے کی بات کرتا ہے نا، ادا کرو، تو وہ خود بھی قرض نہیں رکھتا، وہ واپس لوٹا دے، وہ جب واپس لوٹا دے وہ پھر ضرورت کا رکھے، پھر سارا بانٹ دے۔ بڑھاپا آ گیا، جب بڑھاپا آ گیا تو وہ تخت پہ بیٹھے تھے اور مخلوق کھا رہی تھی آگے، کئی پل رہے تھے ان کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مولا یہ تو وہی ہے، تو نے تو کہا تھا کہ بڑھاپے میں یہ، تو یہاں تو ہر کوئی پل رہا ہے، یہ شان سے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ میں کیا کروں، میں دیتا ہوں، یہ مجھے واپس لوٹا دیتا ہوں، وہ میں 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، پھر مجھے دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ضرب تقسیمیں ہو کے اتنا ہو گیا ہے کہ ساری مخلوق انہی کا کھا رہی ہے، غریب پڑ رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو وہ ایک بھی اپنے اوپر نہیں رکھتا، اور یاد رکھ لیں جو ایک بھی دیتا ہے اللہ 10 ملٹی پلائی کر کے مرنے سے پہلے دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ طبیعتوں میں سخاوت ہو تو معاشرے اچھے بنتے ہیں، طبیعتوں میں بخیلی آ جائے تو معاشرہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، ان پہ ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں، بخیلی کا عالم یہ ہے۔ ابھی میری وائف کا فون آیا، لاہور سے فون آیا کہ وہ یعنی یہ غریبوں کا حال ہے، امیروں کے کیا رونا دھونا، حکمرانوں کا رونا تو کیا روئے، عوام اتنی ظالم ہو چکی ہے، بے نیاز ہو چکی ہے، اژدہا بن گئی ہے۔ اس نے کہا جی پیسے بھیجیں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی منڈی سے سبزی نہیں مل رہی، اور جو 1 کلو کے جتنے پیسے تھے وہ پاؤ اتنے کی دے رہے ہیں۔ اس کو آپ اسلامی معاشرہ کہتے ہیں؟ جو دوسروں کی مجبوری سے ان کی خون نچوڑے، وہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، ظالم ہے۔ پورے معاشرے کی نفسیات بن چکی ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج آپ کو بہت اس کا نظارہ کرنے کو ملا ہوگا،
بند ہے، سٹرائک ہو گئی، بند ہے. کوئی رکشہ جا رہا تھا کہ بھی چلو بھی وہ چنیوٹ سے یا فلاں سے فلاں چوک پہ جائے گا، اس سے بات کر کے دیکھیں. یعنی پہلے منتیں کرتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور 30 روپے کرایا، 100 روپے کرایا، اتنا کرایا. اب اگر دیکھیں کہ عوام کو تھوڑی پریشانی آ گئی ہے تو یہی غریب جو خود کو غریب کہتا ہے نہیں اتنے دو گے تو لے کے جاؤں گا ورنہ سگریٹ پی رہا ہے. بس اس قوم کا یہ حال ہو جائے اسے اسلامی واجب ہے. خدا کی قسم قرآن میں جن قوموں پر عذاب آئے تھے اس پاکستانی قوم کا حال ان سے بدتر ہے. ان حالات میں اللہ پتھر برساتا تھا، ان حالات میں خطہ زمین کو آسمان پہ اٹھا کے اوچے سریا پہ اٹھا کے تہس نہس کر دیا جاتا تھا. ان حالات میں طوفان آتے تھے، قوموں کو تہس نہس کر دیتے تھے. یہ تو مصطفیٰ کے وجود کی برکت ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. تو آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے چونکہ اب تو ان میں ہے اب عذاب نہیں بھیجو. اب پتھر نہیں برسیں گے، اب پتھر نہیں برسیں گے، اب ہوائیں نہیں چلیں گی، اب طوفان نہیں آئیں گے، اب وہ مچھر نہیں آئیں گے، مینڈک نہیں آئیں گے، اب یہ چیزیں نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے انت فیہم، کیونکہ تیرا وجود مسعود چونکہ اب زمین پہ ان کے اندر ہے. پھر ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اور جب کوئی ایسے بندے بھی زندہ رہیں گے جن کے دل بے نیاز ہیں، جن کی جبینیں اللہ کے ہاں جھکتی رہتی ہیں، جو اٹھ کے اللہ کو کہتے ہیں مولا معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حالات جیسے بھی ہیں مولا تیری مخلوق ہے، معاف کر دے میرے مالک، عذاب نہ بھیجنا. اللہ پاک کہتا ہے معافی مانگنے والے رہیں گے تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا. وہ معافی مانگنے والے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. خدا کی عزت کی قسم ایسے لوگ موجود ہیں جن کا وجود سخاوت کا پیکر ہے، جن کا وجود خیر کا پیکر ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں خدا کی عزت کی قسم آقا کی بارگاہ میں رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں. ان کے سجدوں میں اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت ہوتی ہے. ہماری طرح نہیں ہوتے سجدے ان کے، وہ سب کچھ ہوتا ہے ان کی وجود کی برکت سے. اللہ ہم جیسے گناہگاروں پر پتھر نہیں برسا رہا. آقا نے فرمایا 500 افراد ہر دور میں میری امت میں ایسے رہیں گے کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ گناہگاروں کے گناہوں پر آسمان سے عذاب نہیں بھیجے گا. اللہ ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رزق اتارے گا، اور ان کے وجود کی برکت سے اللہ آسمانوں سے بارش دے گا. تو ایسے لوگ اگر نہ ہوتے تو اس قوم کا حال تو بہت برا ہو چکا. ایسا برا حال ہو چکا ہے کہ اتنے دل تنگ ہو گئے ہیں، بخیل ہو گئے ہیں، اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ مجھے